آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 174 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور خریدتے ہیں، بھی اس کے بدلے، سامنن قلیلا تھوڑے دام، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون نہیں بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہودیوں کے سردار اور علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نے آنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے آنا ہے، وہ یہ امید رکھتے تھے کہ وہ انہی کی آل میں سے ہوں گے، انہی میں سے مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں نبی آخر الزماں ان میں سے نہیں آئے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات و انجیل میں حضور علیہ السلام کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، یہودی سردار علماء کے نذرانے بند ہو جائیں گے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ہدیے، ان کے تحفے تحائف بند ہو جائیں گے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ جو اوصاف تورات و انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جب وہ انہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو وہ انہیں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کو، جو آپ کے اوصاف جمیلہ تورات اور انجیل کے اندر ذکر کیے گئے تھے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، حضور علیہ السلام کے اوصاف کو چھپا لیا تاکہ لوگ نہ پہچانیں اور نہ ہی عمل کر سکیں۔ تو یہ جو ان کی حرکات تھیں، یہ جو ان کی حرکتیں تھیں، وہ انہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والے تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر جو وہ لوگوں سے لیتے تھے، دنیا کے عیش و عشرت کی خاطر، دنیا کے عہدے کی خاطر، دنیاوی حکومتوں کی خاطر، انہوں نے حضور علیہ السلام کے اوصاف کے اندر تعریف کی، ان کو چھپا لیا، ان کو رد و بدل کر لیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہ پہچان سکیں۔ تو ان کا یہ جو کام تھا یہ انتہائی گھٹیا تھا، انتہائی گھٹیا تھا۔ انہوں نے اس کے اندر تعویلیں شروع کر دیں۔ تو انہی کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، اللہ قیامت والے دن ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے اندر کچھ مسلمان، جیسے کہ ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، نام نہاد مسلمان، بغیر کچھ پڑھے اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے، اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے، اپنے آپ کو محدث کہلوانے والے، اپنے آپ کو مفسر کہلوانے والے، توحید الہی کی غلط تشریحات کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، ان کے معنی کو رد و بدل کر دیتے ہیں، پردے کے بارے میں ان کی اپنی تحریف ہے، سود کے بارے میں ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو یہ سارے کام حرام فعل ہیں، اور کل قیامت کو دن یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو قرآن کے اندر وہ تحریف تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، لیکن اس کی وہ جو تعویلات ہیں وہ اپنی طرف سے کرنے لگتے ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 175، اس آیت نمبر 175 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یہی ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، فما اصبرہم علی النار، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہارا، کس درجے تک وہ آگ پر بھروسہ کریں گے، کس درجے وہ آگ کا سہارا لیں گے۔ اب ہدایت اور مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، یہود و نصارہ یہ لوگ ہدایت اختیار کر سکتے تھے،
मगफरत के तलबगार हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हिदायत और मगफरत की जगह गुमराही और अजाब खरीद लिया। ये नहीं है कि उनके पास हिदायत थी, उनके पास मगफरत थी, उन्होंने बेच दिया, बल्कि वो इख्तियार कर सकते थे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, दुनिया में से जो सबसे बेहतरीन चीज है वो हिदायत और इल्म है, और सबसे जो बुरी चीज है वो गुमराही और जहालत है। तो जब यहूदी उलमा ने दुनिया में हिदायत और इल्म को छोड़ दिया और गुमराही और जहालत पर राजी हो गए, तो इस बात में कोई शक न रहा कि वो दुनिया में इंतहाई खियानत कर रहे हैं। आखिरत में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मगफरत है, और सबसे नुकसानदार जो चीज है वो अजाब है। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। वो हालांकि वो हक जानते भी थे, हक जानने के बावजूद उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को छुपाया। जब हक को छुपाया तो मतलब उन्होंने मगफरत के बदले अजाब खरीद लिया। अगर वो हक बताते तो दुनिया के अंदर भी सुरखरू होते, क़यामत वाला दिन भी उनको मगफरत मिलती, कामयाबी मिलती। लेकिन उन्होंने हिदायत मगफरत को पसंद न किया, बल्कि गुमराही और अजाब का सौदा कबूल किया। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 176, इस आयत नंबर 176 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये बेशक इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब है, कुरान है, उसको हक के साथ उतारा और उन्होंने इख्तिलाफ किया, झगड़ा किया किताब के अंदर, तो वो जरूर दूर के झगड़ालू हैं। जिस तरह यहूदियों ने झगड़ा किया, वो कुरान को तो बिल्कुल मानते न थे, लेकिन तौरात को मानने के दावेदार थे, लेकिन सही तौर पर नहीं मानते थे। जो बात अपने मतलब की मिली उसको मान लिया, जो अपने मतलब की मुखालिफ है उसको रद्द बदल कर लिया, उसके मानी और मफहूम को चेंज करके मुख्तलिफ करके लोगों को बयान किया, ताकि लोग जो हैं हिदायत से गुमराह रहें। या तो इससे मुराद अगर मुशरिकीन है तो फिर इससे मुराद कुरान होगा। कुरान के अंदर मुशरिकीन का इख्तिलाफ क्या था? तो बाज उनमें से कुरान को शेर कहते थे, बाज जादू और बाज कहानत कहते थे। तो इस तरह की वो बातें करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जरूर दूर के झगड़ालू हैं, इनकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 177,